السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے ہمارے سبق کا موضوع اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 11واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام التوبہ، اور اس سورہ مبارکہ کی 96ویں آیت مبارکہ۔ معزز خواتین و حضرات، معمول کے مطابق میں اس آیت مبارکہ کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ کرنے سے قبل آپ کو اس کا موضوع بتا دینا چاہتا ہوں، اور اس آیت مبارکہ کا موضوع یہ ہے کہ مسلمان اگر منافقین کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر ان کے ساتھ راضی ہو بھی جائیں تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کے ساتھ راضی نہیں ہوں گے، بلکہ کوئی بھی ایسا بدبخت انسان جو فسق یعنی جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ راضی نہیں ہوں گے۔ اب آتے ہیں ترجمے کی طرف۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں یحلفون، یہ قسمیں کھاتے ہیں، لکم تمہارے لیے، لترضوا تاکہ آپ ان سے خوش ہو جائیں، عنہم ان سے، فإن ترضوا پس اگر آپ راضی ہو جائیں، عنہم ان سے، فإن اللہ پس بے شک اللہ رب العزت، لا یرضی نہیں راضی ہوں گے، عن القوم الفاسقین ایسی قوم کے ساتھ جو کہ نافرمانی کے راستے پر چلنے والی۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ یہ منافقین آپ کے سامنے آ کر قسمیں کھائیں گے کہ تاکہ آپ ان سے خوش ہو جائیں۔ آپ اگر ان سے خوش ہو بھی جائیں تو اللہ تعالی نافرمان لوگوں سے خوش نہیں ہو سکتے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ بنیادی طور پر یہ لوگ چونکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے راستے سے ہٹ چکے ہیں، اور فسق کا لفظی معنی خروج ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حدیث میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چوہے کو فویسقۃ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی بل سے نکلتا ہے فساد مچانے کے لیے۔ اور اسی طریقے سے جب کوئی بھی چیز کہیں سے نکلتی ہے تو اس کو فا، سین اور قاف کے مادے کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی ہے۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو معزز خواتین و حضرات، اہل علم نے جو سب سے پہلی بات ہمارے سامنے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کبھی بھی منافقین کی چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آتا، نہ ہی اس کو آنا چاہیے۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو پچھلی آیت مبارکہ میں بات بیان ہوئی ہے یہ اسی کی تاکید ہے منافقین کی منافقت پر، کہ یہ منافقین اگر قسمیں بھی کھا لیں تو ان قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ بظاہر اگر کوئی شخص قسم اٹھا لے تو اس کی قسم کا اعتبار ہونا چاہیے، اس کی قسم کو درست سمجھنا چاہیے، لیکن اس معاملے میں بھی استثناء ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہاں ایک بڑا زبردست جملہ ہے کہ فَلَا حَظَّ لَهُم مِّنْ إِظْهَارِ الْإِسْلَامِ سِوَاهُ، کہ ان ظالموں کا اسلام کے ساتھ صرف اور صرف
زبانی کلامی حد سے زیادہ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ان کا دین اسلام پر یقین اور ایمان ہوتا تو یقینی طور پر یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے انہیں راضی رکھنے کی کوشش کرتے، لیکن ان ظالموں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اصل میں ان کا مقصد اسلام کا اظہار کر کے دراصل صرف اور صرف اپنے دنیاوی مقاصد کو پورا کرنا تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا نا فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، یہاں پر صیغہ جمع ہے، اگر آپ سب ان کے ساتھ راضی ہو جائیں، یعنی اے ایمان والو تم اگر ان کے ساتھ راضی ہو بھی جاؤ، ان کا عذر قبول کر بھی لو، اور جو یہ مطالبات کرتے ہیں ان مطالبات کو مان بھی لو، تو تمہاری یہ رضامندی ان کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک عمومی ضابطہ ہے، قانون ہے کہ ان اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کے ساتھ کبھی بھی راضی نہیں ہوتے، اور خاص طور پر جن کے دلوں میں نفاق ہو، شک ہو، تو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے بدبختوں کے ساتھ راضی نہیں ہوتے بلکہ الٹا ان کے ساتھ ناراض ہوتے ہیں۔ اور یہاں ایک بڑا پیارا جملہ ہے معزز خواتین و حضرات، وہ فرماتے ہیں اہل علم کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا کا ہر قسم اٹھانے والا انسان سچا نہیں ہوتا، اور یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ زیادہ قسمیں اٹھانے والا بندہ عام طور پر جھوٹا ہوتا ہے، اگرچہ یہ کلی قاعدہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی گہرائی اور اس کی حقانیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ ایک ہوتا ہے مخطی اسے کہتے ہیں غلطی کرنے والا، اور ایک ہوتا ہے فاسق اس بدبخت انسان کو کہتے ہیں جو جان بوجھ کر ایک گناہ کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ کام غلط ہے لیکن پھر بھی وہ کرتا ہے۔ تو منافقین فاسقین ہیں۔ تو جو شخص سچے دل سے توبہ کرے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اس کا معاملہ اور ہے، وہ نافرمانی کی حدود سے نکل گیا، لیکن یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو معاف کیا جا سکے۔ اور معزز خواتین و حضرات، یہ بات تو میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس قسم کے نمونے ہمارے پاس بھی موجود ہیں، جن کی صورتحال یہ ہے کہ وہ دبا کے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے، اور جب ان کو پتہ چلے گا کہ اب ہماری سیاست نہیں بلکہ سیاست اس پر حرف آنے والا ہے، تو وہ فوری طور پر معذرتوں پر اتر آئیں گے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں کہ توبہ کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ کوئی انسان جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پر چلتا رہے تاکہ اس کے دنیاوی مقاصد جو ہیں وہ پورے ہوتے رہیں۔ تو رب کائنات نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے ایک طرف منافقین سے اعلان برات کیا، دوسری طرف قیامت تک آنے والے فاسقوں سے اعلان برات کیا، اور تیسری طرف قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی تربیت بھی فرمائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو کل ہم انشاءاللہ اگلی آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔